بعض روایات کے مطابق فجر کا وقت اور بعض روایات کے مطابق عصر کا وقت ہوگا۔ نماز کے لیے صفیں درست ہو رہی ہوں گی اور اچانک حضرت عیسیٰ دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر شام کی مسجد جامعہ امیہ کے سفید مینار پر اتریں گے۔ وہ زرد رنگ کی دو چادروں میں ملبوس ہوں گے اور ان کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے۔ یہ مسلمانوں اور عیسائیوں کا مشترکہ عقیدہ ہے۔ حضرت عیسیٰ جامعہ امیہ میں موجود لوگوں کو حکم دیں گے، سیڑھی کا بندوبست کرو، میں مینار سے نیچے اترنا چاہتا ہوں۔ لوگ یہ مطالبہ سن کر ہنسیں گے اور عرض کریں گے، حضور آپ آسمان سے زمین پر تشریف لے آئے لیکن آپ کو مینار سے اترنے کے لیے سیڑھی چاہیے، کیا یہ عجیب بات نہیں؟ حضرت عیسیٰ جواب دیں گے، میں اس وقت عالم اسباب میں کھڑا ہوں، اور عالم اسباب میں آپ ہوں یا میں، ہم سب اسباب کے محتاج ہیں۔ لوگ یہ سن کر سبحان اللہ کہیں گے، سیڑھی کا بندوبست کریں گے اور حضرت عیسیٰ زمین پر قدم رنجہ فرما دیں گے۔ امام کی اقتداء میں سنت محمدی کے مطابق نماز ادا کریں گے اور دجال سے مقابلے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ واقعہ لکھنے کے بعد ایک اللہ کے بندے نے مادی اسباب کی اہمیت پر بہت خوبصورت تحریر لکھی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے جب کتابوں میں یہ واقعہ پڑھا تو عالم اسباب کی ساری تھیوری سمجھ آ گئی۔ ہم مسلمان خوفناک حد تک ذہنی، نفسیاتی اور روحانی مغالطے کا شکار ہیں۔ ہم پوری زندگی روحانی معجزوں کا انتظار کرتے رہتے ہیں اور اس انتظار میں یہ تک فراموش کر بیٹھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھے، وہ اپنے عصا سے سمندر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے تھے، لیکن وہ بھی اپنی امت کے لیے عالم اسباب کے تقاضے نرم نہ کر سکے۔ حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے لیکن وہ اور ان کے ساتھی رومن امپائر کے اسباب کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری اور محبوب ترین نبی ہیں، لیکن انہیں بھی عالم اسباب میں تلوار، گھوڑے، زرہ بختر، اونٹ، پانی، خوراک اور لباس کا بندوبست کرنا پڑا۔ یہ بھی اپنا دفاع کرتے رہے، یہ بھی جنگیں لڑتے رہے، اور یہ بھی بھوک کا مقابلہ کرنے کے لیے پیٹ پر دو دو پتھر باندھتے رہے۔ انہیں بھی ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں، ہجرتوں، معاہدوں، جوڑ توڑ اور معاش کی ضرورت پڑتی رہی۔ یہ بھی تجارت فرماتے رہے، یہ بھی اپنے حسب نسب پر فخر کرتے رہے، اور یہ بھی اپنے گھر آباد کرتے رہے۔ آپ کسی دن فرقے اور مسلک کی اینک اتار کر سیرت کا مطالعہ کیجئے، آپ یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کوئی سب سٹینڈرڈ چیز استعمال نہیں کی۔ دوست بنائے تو شاندار لوگوں کا انتخاب کیا، غلام، خادم اور کنیزیں چنی تو تہذیب، شائستگی اور مروت کے شاہکار پسند فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کمزور تلوار خریدی اور نہ ہی بیمار گھوڑے اور لاغر اونٹ پر سفر کیا۔ آپ نے لباس بھی ہمیشہ صاف ستھرا اور بے داغ پہنا، اور رہائش کے لیے شہر بھی معتدل، پرفضا اور مرکزی پسند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر عالم اسباب میں اسباب کا پورا خیال رکھا، اچھا کھانا کھایا، اچھا پھل پسند فرمایا، اچھی جگہ اور اچھے لوگ پسند کیے، اور اس دور کی شاندار ٹیکنالوجی استعمال کی۔ آپ غور کیجئے، عرب حملہ آوروں سے مقابلے کے لیے شہروں سے زیادہ دور نہیں جاتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے موقع پر مدینہ سے 156 کلومیٹر دور بدر کے مقام میں خیمہ زن ہوئے۔ آپ غزوہ احد کے موقع پر بھی احد کے پہاڑ پر چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کی تاریخ میں پہلی مرتبہ مدینہ کے گرد خندق بھی کھودی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں سے مقابلے کے لیے یہودیوں کے ساتھ معاہدے بھی کیے۔ یہ کیا تھا؟ یہ عالم اسباب میں اسباب کی بہترین مثالیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم روحانیت میں چند سیکنڈ میں معراج کا سفر کر کے واپس آ گئے۔ آپ نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے بھی کر دیے، لیکن آپ جب عالم اسباب میں واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں زخمی بھی ہوئے۔ آپ کو بھوک، پیاس، گرمی، سردی اور خوف بھی محسوس ہوتا رہا۔ آپ کی چھت بھی ٹپکتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار بھی ہوئے۔ آپ پر زہر کا اثر بھی ہوا۔ آپ جادو کے اثر سے بچنے کا بندوبست بھی کرتے رہے، اور آپ غربت اور بیماری سے پناہ بھی مانگتے رہے۔ یہ عالم اسباب کے وہ سبب ہیں جن سے کوئی ذی روح آزاد نہیں ہو سکتا۔ آپ اگر مادی وجود رکھتے ہیں، آپ کی گردن پر اگر سر موجود ہے، اور آپ اگر سانس لے رہے ہیں، تو پھر آپ نبی ہوں، ولی ہوں یا پھر عام انسان ہوں، آپ عالم اسباب کے تمام اسباب کے محتاج ہیں۔ آپ پھر والدہ کی قبر پر آنسو بھی بہائیں گے، اور آپ کو پھر اچھی تلواروں، اچھے گھوڑوں، اچھے اونٹوں اور ٹرینڈ فوج کی ضرورت بھی پڑے گی۔ آپ کو پھر شفاف پانی، اچھی خوراک، طاقتور قانون،
تیز رفتار انصاف، ماہر ڈاکٹرز، معیاری تعلیم، رواں سڑک اور شاندار لائف سٹائل کی ضرورت بھی ہوگی، اور آپ کو پھر سردی، گرمی اور وبا کا مناسب بندوبست بھی کرنا پڑے گا۔ ہم اگر عالم اسباب میں ہیں تو پھر ہمیں اسباب کا انتظام کرنا ہوگا، پھر ہمیں ترقی یافتہ قوموں کی طرح سبب کو اسٹیٹ آف دی آرٹ بنانا ہوگا۔ ایسی دعائیں بھی ایجاد کرنی ہوں گی جو امت مسلمہ کو صحت مند رکھ سکیں۔ مومن اسباب کی دنیا میں بھی دنیا کو اپنے برابر نہیں آنے دیتا۔ ہم محمدی ہیں، اور کینچی ہو یا راکٹ ہو، ہم کسی بھی فیلڈ میں دنیا کو آگے نہیں نکلنے دیں گے۔ آپ حلب، کشمیر، انڈیا اور برما کے مسلمانوں کو دیکھ لیجئے۔ یہ لوگ اگر عالم اسباب میں اسباب کے مالک ہوتے، ان کے پاس پاک آرمی جتنی قوت ہوتی، تو کیا دنیا ان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھتی؟ خدا کے لیے آپ مسلمان ہو تو آپ عالم اسباب کو عالم اسباب مان کر اسباب کا بندوبست کرو، ورنہ دنیا آپ سے جینے کا حق تک چھین لے گی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے بھی ہمیں اسباب کا انتظام کرنا ہوگا، جو کہ عین سنت رسول بھی ہے اور ہمارے باشعور ہونے کی دلیل بھی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔